Assalamu alaikum. Today we will have conversation with Professor Farida Khanam on her experience on recently concluded CPS International Peace Conference held at Delhi. Approximate 200 people participated in the peace conference from India and abroad. تو چلیے شروع کرتے ہیں فریدہ آپا سے بات چیت پیس کانفرنس کے بارے میں. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت، آپ ٹھیک ہیں؟ جی خیریت سے الحمدللہ. آپا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ واٹ واز دی پرپز آف سی پی ایس پیس کانفرنس؟ جی سی پی ایس پیس کانفرنس کا کئی مقاصد تھے. اصل میں مولانا کے بعد سے یہ پہلی بڑی کانفرنس بلائی گئی. اس کے بعد کیا کام ہو رہا ہے، لوگوں نے اپنی اپنی کیا ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، کس طریقے سے سی پی ایس مشن آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ سب کچھ جاننا تھا، لوگوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنا تھا. اور جو ہے کیونکہ جب تک کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں تو تب تک ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کام ہو رہا ہے، دوسری ٹیم کیا کر رہی ہے. مطلب کیونکہ ٹیمز ہماری جو ہیں پوری انڈیا میں کام کر رہی ہیں، گلوبلی بھی کام کر رہی ہیں، تو اس کو اسیس کرنا، اس کو کنسالیڈیٹ کرنا اور ایک دوسرے سے کنیکشن قائم کرنا، تو یہ اصل مقصد تھا. مین مقصد تو وہی ہے، ٹیکنگ گاڈس میسیج ٹو دا ورلڈ. تو اس کے لیے پلاننگ کرنا. تو جب سارے لوگ ملیں گے ایک دوسرے سے، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں گے، تو اس وقت فیوچر پلاننگ جو ہے زیادہ بہتر طور پر ہو پائے گی. اور خاص مقصد جو تھا اس کانفرنس کا وہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا کیسے استعمال کیا جائے، کیونکہ بہت تیزی سے ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے. تو اب دیکھیے، پہلے جب الرسالہ مشن شروع ہوا تو کاتب ہاتھ سے لکھتے تھے، بہت ٹائم اس میں لگتا تھا، کچھ غلطیاں ہوتی تھیں تو پورا پورا دن اس کو کریکشن کرتے رہتے تھے. پھر وہ کمپیوٹر آیا، لیکن اس وقت بھی مینول تھا، ٹائپ کیا جاتا تھا ہاتھ سے، تو اس میں بھی ٹائم لگتا تھا. لیکن اب جو ٹیکنالوجی آئی ہے اس میں آٹومیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو اس بات کو سمجھنا کہ کس طریقے سے ہمارے مشن کے لوگ، ہمارے ٹیم ممبرز اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ فاسٹ اسپیڈ سے یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیں. تو ایک بار جب ڈیجیٹائز ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ سرچیبل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ طرح طرح کے جو گروپس ہیں، پروگرامس ہیں، ان کے ذریعے سے ہم فیس بک پہ ڈالتے ہیں اور یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں. آج کل شارٹ ویڈیوز بہت زیادہ پاپولر ہیں. تو اس طریقے سے ہم واٹس ایپ گروپس ہیں، تو اس طریقے سے ہم جگہ جگہ اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں. اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروگرام آئے ہیں اس کے ذریعے سے ہم کو یہ کام کو آگے بہت بڑھانا ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ ایک گلوبل مشن ہے، ساری دنیا میں ہمیں خدا کا پیغام پہنچانا ہے. تو فزیکل کاپیز کے ذریعے سے یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پوری ایج کو ہی بدل دیا. ٹیکنالوجی میں اتنی زبردست ترقی ہوئی ہے کہ لوگ حیران ہیں. آج ہی ٹائمس آف انڈیا میں ایک مضمون آیا ہے، ایک آرٹیکل آیا ہے، تو اس میں بتایا ہے کہ لوگ بہت زیادہ فاسٹ اسپیڈ سے کام ہو رہا ہے. تو کئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب دنیا بدل جائے گی. تو اس کے لیے ہمیں اپنے ٹیم کے لوگوں کو تیار کرنا ہے، سافٹ ویئر پروگرام ڈیولپ کرنا ہے، اور مٹیریل جو ہے، جو مولانا کا مٹیریل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز کے ذریعے سے لوگوں کو پہنچانا ہے. اس میں جو لیٹسٹ آیا ہے وہ چیٹ جی پی ٹی ہے. چیٹ جی پی ٹی جو ہے بہت بڑے ڈیٹا کو لے کر کام کرتا ہے. مثال کے طور پر ہمیں بتانا ہوگا کانسیپٹ آف پیس ان اسلام، ایک دو کتاب پڑھیں گے ہم، اس کو آگے اس کو لکھ دیں گے. لیکن چیٹ جی پی ٹی جو ہے اس کے دائرہ بہت بڑا ہے. جتنی فرض کریے کہ مولانا کی 200 کتابیں ہیں، تو پوری کتابوں کو لے کر کے وہ ایک بہت ہی اچھا سیر حاصل آرٹیکل بنائے گا، اور اس میں ایرر بہت کم ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے، مولانا پر
ایک آرٹیکل چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے، تو اس میں سمجھ لیے 2-4% ہی ایرر ہوتا ہے، تو وہاں پر ہیومن چیکنگ کی ضرورت ہوگی، تو اس میں بہت کم ٹائم لگے گا، لیکن اگر سارا کام ہمیں خود کرنا ہو تو بہت ٹائم لگے گا، اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے اور ہمیں جلد سے جلد اس کام کو ساری دنیا تک پہنچا دینا ہے۔ تو یہ اسی لیے مولانا کہتے تھے کہ یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے یہ دعویٰ ورک کے ہی لیے آئی ہے، تو اس کا جو دوسرے لوگ جو استعمال کر رہے ہیں وہ اس کا ریلیٹیو استعمال ہے، اس کا مین استعمال دعویٰ ورک کے لیے ہے، کیونکہ قیامت سے پہلے ساری دنیا کو ہمیں یہ پیغام پہنچا دینا ہے، اور وداؤٹ دس ٹیکنالوجی یہ پاسبل نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے ہم کو اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد اگر ہم یہ کام نہ کر سکے تو ہماری خدا کے یہاں پوچھ ہوگی، تو بہت زیادہ ہم کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کام میں اپنے آپ کو بالکل جھونک دینا چاہیے۔ جزاک اللہ آپا، شکریہ، آپ نے بہت اچھی طریقے سے پرپس کو ایکسپلین کیا، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس میں 2 دن کی ورک شاپ میں کئی الگ الگ طریقے کے سیشنز رکھے گئے، جس کے اندر ہمیں ٹیکنالوجی کے بارے میں پتہ لگا، اور لوگ سمجھ پائے کہ کس طریقے سے ہم ٹیکنالوجی کا یوز کر کے اپنے مشن کو آگے لے جا سکتے ہیں، اور ڈیڈیکیٹلی بہت سارے ٹیمز ایسی ہیں جو اس ٹیکنالوجی کا یوز کر کے مشن کو آگے لے جانے میں بہت مدد کر رہی ہیں۔ آپا، 2 دن کے سیشن کے اندر الگ الگ قسم کے ٹاپکس تھے، لوگوں نے بہت انوالو ہو کر ان کو سنا۔ اس میں ایک بہت امپیکٹفل ٹاپک تھا اور ایک سیشن تھا جو فیمیل ٹیم کا تھا، لیڈیز گروپ کا تھا۔ تو میں جاننا چاہوں گا آپا، جو اگلا سوال ہے کہ واٹ از دا رول آف لیڈیز ان سی پی ایس مشن؟ یہ لوگوں کو بہت عجیب لگا کہ لیڈیز جو ہیں اتنا زیادہ مشن میں انوالو ہو گئی ہیں، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ساری لیڈیز جو ہیں کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوں۔ تو اس کانفرنس میں یہ لوگوں کو اس کا احساس ہوا کہ لیڈیز بہت کچھ کام کر سکتی ہیں، اور یہ دیکھیے اسلام کے بالکل خلاف نہیں ہے کہ دور اول میں لیڈیز جو ہیں پورا کام کر رہی تھیں، مسجد میں جاتی تھیں، پرافٹ کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں، پرافٹ کا سرمن سنتی تھیں، اور باقی دوسرے کام بھی کرتی تھیں، اپنے آرچرڈ وغیرہ میں جو کام ہوتے تھے باہر نکلتی تھیں، کام کرتی تھیں، حج کے موقع پر سب ساتھ میں حج کرتی تھیں۔ کوئی بھی، چونکہ پہلا حج تھا تو بہت سارے سوال جواب ہوتے تھے، سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ کس طرح کریں، تو آتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب پوچھتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ دیکھو میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں تو تم اس طریقے سے مت آؤ، کبھی وہاں کوئی بھی رکاوٹ آپ نے نہیں ڈالی عورتوں کے آگے بڑھنے میں۔ تو اگر ہم عورتوں کو آگے بڑھائیں اور اس مشن میں ان کو انگیج کریں تو یہ بالکل آپ سمجھ لیے کہ سنت کا احیاء ہے، کیونکہ بعد کے زمانے میں چونکہ قدیم کلچر میں عورتوں کو زیادہ تر چہار دیواری میں ہی رکھا جاتا تھا، خاص طور پر ایلیٹ کلاس کی عورتوں کو، تو لیبر کلاس کی عورتیں باہر نکلتی تھیں، تو ایلیٹ کلاس کی عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں رہتی تھیں اپنے کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ قدیم کلچر تھا، اور یہ کلچر دوبارہ لوٹ آیا کیونکہ بہت تیزی سے اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا اور اتنا ان کی ٹریننگ نہیں ہو پائی اسلامی اصولوں کے مطابق، تو وہی پرانے کلچر پر وہ باقی رہے۔ تو اس طریقے سے وہ قدیم کلچر کا غلبہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ عورتیں گھروں میں رہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ مولانا نے اس پر 2 کتابیں لکھی، بہت سارے مضامین لکھے، ایک ہے عورت معمار انسانیت اور خاتون اسلام، تو اس میں انہوں نے سارے مثالیں دی، حضرت ہاجرہ کی، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، اور بہت ساری جدید زمانے کی عورتوں کی مثالیں دی کہ کس طریقے سے عورتوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے تو بنیاد ہی رکھی اسلام کی، کیونکہ ایک نسل بنانا تھا، وہ نسل حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے بنی۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں کی بہت بہت بڑا رول ہے، بہت اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اجر ہے۔ تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہی اسلام ہے، اور ہمیں اسلام
کسی قسم کی عورتوں کو رکاوٹ نہیں ڈالتا ہے کام کرنے میں. تو یہاں پر دیکھا تو سب سے پہلے تو ایک گروپ بنایا گیا، لیڈیز گروپ. تو وہ سعدیہ نے اور نغمہ نے بنایا. اس کے بعد ڈاکٹر فہمیدہ خاتون جو ہیں انہوں نے بہت ہی دل و جان سے محنت کر کے اس کو آگے بڑھایا. بہت ساری مشن جو لیڈیز تھیں جو لٹریچر پڑھ رہی تھیں تو وہ گروپ میں شامل ہوئیں، اور گروپ میں بہت زیادہ ان کو موقع ملا ڈسکشنز کرنے کا. روزانہ ایک آرٹیکل ڈالا جاتا تھا اور اس پر سب لوگ مل کر ڈسکشن کرتے تھے، اور خاص طور پر اپنے ڈاؤٹس کلیئر کرتے تھے، کیونکہ خواتین کو اتنا زیادہ معلومات نہیں ہوتی تھی. تو یہاں پر یہ اس پلیٹ فارم پر ان کو موقع ملا کہ اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر کریں، اپنے سوال کے جواب پائیں. تو اس طریقے سے یہ بہت زیادہ کامیاب ہوا. اور ان لوگوں نے میٹنگ بھی کی. آج کل اتنی آسانی ہے، زوم میٹنگز کی انہوں نے، ویکلی بھی کی انہوں نے، اور منتھلی بھی کی. اس میں مولانا فرحات صاحب بھی منتھلی میٹنگ میں رہتے تھے. کوئی جواب دینا ہوتا تھا تو وہ ہماری ہیلپ کرتے تھے. تو اس طریقے سے انہوں نے بہت سارے کام کیے. لیڈیز نے اپنے آپ کو تیار کیا. تو تیار یہ تھا کہ خود معرفت حاصل کریں خدا کی. دیکھیے ہم لوگ صرف نماز روزہ کرنا جانتے تھے، معرفت والا دین، مشن والا دین، اس دین کا پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا دین، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو اس لٹریچر کے ذریعے سے ہمیں یہ ساری باتیں پتہ چلیں. پھر عورتوں میں جذبہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس جذبے کا ڈائیورژن ہو گیا تھا. صرف گھر کے کاموں میں بزی رہتی تھیں. تو وہ جذبہ جو ہے وہ مشن کی طرف مڑ گیا، اور پھر انہوں نے بہت کام کیا. اپنے بچوں کو تیار کیا، اپنے گھر والوں کو تیار کیا، اور طرح طرح سے انہوں نے قرآن ڈسٹریبیوشن کے طریقے اختیار کیے. ایک کا مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے باہر مین گیٹ پر ہی لکھ دیا تھا ایک بڑا سے تختی پر، فری قرآن. تو فری قرآن اویلیبل پورا لکھ دیا تھا. تو کہتے بار بار لوگ آتے ہیں فری قرآن لینے کے لیے. تو بہت ہی کریٹیولی ان لوگوں نے کام کیا. تو جن لوگوں کو اردو اچھی آتی تھی انہوں نے کتابوں کی پروف ریڈنگ بھی کی. تو یہ بہت زیادہ ایک دوسرے لوگوں کے ایکسپیرینسز کو جب شیئر کیا گیا تو ان لوگوں کو بہت زیادہ وہ ہوا، بہت زیادہ انسپریشن ملا ان کو، اور ان کو لگا کہ ہم بھی کچھ کام کر سکتے ہیں. پروگرام کے بعد میرے پاس ایک ہمارے نظام الدین میں ہی رہتی ہیں ریشما پردھان. تو وہ میرے پاس آئیں کہ جبکہ وہ اس سے پہلے وہ اپنے گھر میں ہی مشغول رہتی تھی، تو کچھ کتابیں وغیرہ انہوں نے پڑھی تھی لیکن مشن میں اس طرح کا انوالومنٹ نہیں تھا وہ. تو پروگرام سے وہ اتنا متاثر ہوئیں کہ وہ میرے پاس آئیں کہ میں کس طریقے سے اپنے آپ کو مشن میں انوالو کروں، اور اپنے بچوں کو بھی انہوں نے مشن میں انگیج کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی. تو یہ تو میری ایک مثال دے رہی ہے. بہت سارے جینٹس تھے جنہوں نے آئے. جب وہاں پر وہ ڈیسک وہاں لگا تو اس میں ایک لیڈیز کا بھی ڈیسک تھا. تو وہاں پر لوگ آئے کہ ہمارے گھر کی عورتوں کو آپ اس میں شامل کریے، اپنے گروپ میں شامل کریے، مشن میں شامل کریے. تو بہت زیادہ اس کا اچھا اثر پڑا، اور عورتوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بڑے بڑے کام کر سکتی ہیں. جزاک اللہ آپا. بالکل صحیح بات آپ نے بتائی کہ ہم نے وٹنس کیا. بہت امپیکٹفل سیشن وہ تھا جس میں بہت ساری فیمیل ممبرز جو ہیں سی پی ایس کی، انہوں نے اپنی جرنی کے بارے میں بتایا، اور وہ اتنی انسپائرنگ سٹوریز تھی کہ ہر آدمی اس سے انسپائر ہو رہا تھا کہ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں. تو اس بات سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں کوئی جینڈر بائس نہیں ہے. ہر انسان کو جو ہے وہ میل اور فیمیل اللہ تعالیٰ کا کام کرنا ہے سی پی ایس مشن سے جڑ کر. تو یہ کافی انسپائرنگ رہا سب کے لیے، اور ہم لوگوں نے انٹریکٹ کیا تو اس میں پتہ لگا. آپا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اور اس سے ہی جڑا ہوا ایک سوال ہے. جیسا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اسٹال لگے تھے اور گروپس میں یہ ڈسکشن ہو رہا تھا. تو کئی سارے ورک شاپ گروپ الگ الگ ٹاپکس پہ اپنے اسٹال لے کر وہاں بیٹھے تھے، اور وہاں ان لوگوں کا انٹریکشن ہو رہا تھا. اس میں قریباً 6-7
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیلی فیڈ بیک ٹیم یا سوشل میڈیا اور ڈیلی لیڈیز گروپ، اس طریقے کی کچھ ٹیم تھی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے آپ۔ جی یہ بہت اچھا کام ہوا کہ ورکشاپس وہاں پر بنائی گئیں اور ہر گروپ کے لوگ الگ الگ ایک ڈیسک پر بیٹھے، تاکہ ان کو اس میں دو مقصد تھا، ایک تو والنٹیئرس مزید حاصل کرنا اور دوسرے لوگوں کے جو بھی ڈاؤٹس ہوں، جو بھی کویشچنس ہوں، اس کا جواب دینا۔ تو اس میں ایک تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ڈیسک تھا، ایک علماء ٹیم کا تھا، قرآن پروجیکٹ ٹیم تھا، انٹرفیتھ ٹیم تھا، اس طریقے سے سی پی ایس لیڈیز ٹیم تھی۔ تو اس طریقے سے بہت سارے انہوں نے بنائے اور بہت زیادہ وہاں لوگوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیا، تو اس کی وجہ سے بہت سے نئے نئے لوگ اس میں جڑے۔ تو لوگوں کو میں نے دیکھا کہ لوگوں کو بہت زیادہ اس کا احساس ہے کہ اتنا زیادہ کام ہے، اتنا ساری دنیا میں خدا کا پیغام پہنچانا اتنا بڑا کام ہے، تو اس کو کس طریقے سے ہم پورا کر سکتے ہیں۔ تو وہ اب کیا کر سکتے ہیں، ہم دعائی کر سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ بہت زیادہ اس کا احساس ان کو تھا کہ ہم کیسے خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، کہ اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو یوز نہ کر پائے تو ہم کل خدا کے آگے کیا جواب دیں گے۔ تو ڈاکٹر جنید نے بھی یہ بات کہی، ڈاکٹر نغمہ بھی یہی بات کہتی ہیں کہ ہم خدا کے آگے کیا جواب دیں گے جب خدا نے ہمارے پاس ساری اپرچونیٹیز ہمارے سامنے کر دیں، سارے مسائل کو حل کر دیا، تو اب ہمیں صرف بہت آسانی کے ساتھ ہم اس کام کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ لوگوں کو احساس ہوا، تمام ہی لوگوں کو بہت زیادہ احساس ہوا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مشن میں انوالو کریں۔ اب مشن یہی ہے کہ مولانا کی لٹریچر کو ڈیجیٹل ورلڈ میں کیسے یوز کریں، کیسے ڈیجیٹائز کریں، کیونکہ مولانا کی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں۔ جب وہ زمانے میں جب کاتب لکھا کرتے تھے تو اس کو سارا ٹائپ کرنا بھی وہ ایک اس میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو اس میں اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہیں کہ اس کو ہم جیسے پہلے اسکین کرتے تھے تو اسکین جو ہے وہ سرچیبل نہیں تھا، لیکن اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو ہم اس کو اسکین ہی کی طرح سے اس پر کام ہوتا ہے، لیکن وہ سرچیبل ہو جاتا ہے۔ جب تک سرچیبل نہ ہو تب تک ہم آگے اس کو فارورڈ نہیں کر سکتے، اس کو ڈیفرنٹ گروپ میں ڈال نہیں سکتے۔ تو یہ چیز بہت ہی آسان ہو گئی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم لوگ جو ہیں وی آر ناٹ لیگنگ بہائنڈ، ہم لوگ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ خاص طور پر بمبئی کے لوگ جو ہیں اس میں بہت زیادہ کین انٹرسٹ دکھا رہے ہیں ٹیکنالوجی کے استعمال میں۔ علماء ٹیم نے جو کام کیا ہے وہ یہ کہ جو مولانا کے لٹریچر ہے اس کو پریزرو کرنا، اب اس کو کمپیوٹرائز کرنا، اس کو ڈیجیٹائز کرنا، کیونکہ اس کے بعد بھی بہت کچھ اس کو پروف ریڈنگ وغیرہ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو خاص طور پر فیاض عمری صاحب، اقبال صاحب اور فرحات صاحب، تو یہ سارے لوگ جو ہیں بہت زیادہ اس میں لگے ہوئے ہیں دن رات، اور مولانا کے لٹریچر کو پریزرو کر رہے ہیں اور اس کے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے استعمال کرنے کے لیے پوری طریقے سے وہ تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت سارا وہاں کام ہوا، میں تو مختصر سا بتا رہی ہوں، آپ کچھ اور بتانا چاہیں تو بتائیے۔ جی آپا، یہ بالکل صحیح بات آپ کی ہے۔ ہم نے جو ایکسپیرینس کیا الگ الگ ورک شاپ سیشنز جو ہوئے پورے پیس کانفرنس میں، اس میں لوگوں کا کافی انٹریکشن رہا، اور اس میں کافی فائدہ یہ ہوا کہ لوگ جو جان رہے ہیں کہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی آگے لے کے جا رہی ہے، یا کوئی اور ٹیم فار ایگزامپل قرآن کا پروجیکٹ چل رہا ہے، اس میں کس طریقے سے لوگ کام کر رہے ہیں، تو لوگوں نے والنٹیئر کیا اور وہ ایک دوسرے کے بارے میں جان پائے، اور لوگوں نے اپنے آپ کو بتایا کہ ہم اس میں جڑنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے کافی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کیا، اس میں جڑے، اور جب انہوں نے ڈسکشن کیا تو ان کو اس بات کی اور گہرائی کے بارے میں معلوم پڑا کہ ہاں ان کو اس چیز کے ساتھ جڑ کے آگے وہ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا سیشن رہا۔ جو ٹیکنالوجی ہماری ہے اس میں ممبئی ٹیم نے 3-4 اس میں انہوں نے جیسے چیٹ جی پی ٹی یا چیٹ باٹ کے بارے میں بتایا، اس کے علاوہ میں کس طریقے سے ٹیکنالوجی یوز کر کے آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، ٹرانسکرپٹ کر سکتے ہیں، آڈیو ویڈیو کو کس طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے، جس میں مینول انٹرونشن ہمارا تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور ہم کم سمے میں زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں۔
تو جس طریقے سے مولانا نے ہمیشہ کہا تھا کہ لٹریچر کو ہم کو پھیلا دینا ہے، تو یہ ایک بہت اچھا ٹول اور میڈیم تھا، لوگوں کو سمجھ میں آیا. اس کے علاوہ اور بھی جو بہت ساری ٹیمز تھیں، جیسے فیمیل ٹیمز کے اندر انہوں نے بتایا کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. بہت ساری فیمیلز نے آ کے بولا کہ ہم اس میں جڑنا چاہتے ہیں، اور بہت سارے اور لوگوں نے بھی یہ بولا کہ یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کافی اچھا ورک شاپ سیشن رہا، ہم نے ایکسپیرینس کیا آپا. اور اللہ تعالیٰ سب کو ان سب کے کاموں کو قبول فرمائے اور آگے لے کر جائے، ہماری دعا بھی ہے. آپا اسی کے ریگارڈنگ ایک اگلا سوال تھا جو بہت اہم سوال تھا، کہ سی پی ایس علماء ٹیم نے 2 سیشنز پیس کانفرنس میں لیے. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے، کس طریقے سے جو ہے وہ کافی امپیکٹفل سیشن تھا سی پی ایس علماء جی، ٹیم کا. یہ عمری حضرات جو ہیں، جو اس میں کئی لوگ شامل ہیں، تو ان لوگوں کو مولانا نے بہت خاص ٹریننگ دی تھی. یہ لوگ ایک ایک ہفتہ 10 دن آتے تھے، دلی میں رہتے تھے، اور صبح شام ان کی سیشنز ہوتے تھے. تو اس طریقے سے وہ بالکل ٹرینڈ ہیں، بالکل تیار ہیں اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے. تو ان لوگوں نے زیادہ تر ترجمے کے کام شروع کیے ہیں، تیلگو، تامل، کنڑ، یہ سارے ترجمے، قرآن کے بھی ترجمے کرا رہے ہیں اور بہت ساری کتابوں کے بھی ترجمے کرا رہے ہیں. تو ایک تو ان کا کام ٹرانسلیشنز کا ہے، اور دوسرے جو ہے قرآن کا اور دوسرے لٹریچر کا وہ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. تو جگہ جگہ خاص طور پر بک فیئرس میں جاتے ہیں، تو بک فیئرس میں بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے. پھر آڈیو بکس ہیں، جو ہے اس میں خاص طور پر عبدالسلام عمری صاحب جو ہیں، وہ کتاب کے آڈیو بکس تیار کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل لوگوں کے بہت زیادہ ٹائم کار میں استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ یہ اپنا سنتے رہتے ہیں کتابیں. تو زمانے کے لحاظ سے سب تیاری یہ لوگ کر رہے ہیں. تو ملاقاتیں کرتے ہیں، بک فیئرس میں بہت لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے اسی وجہ سے پہلے کے مقابلے میں حالات بہت بدل گئے ہیں. ایک زمانہ تھا جب کہ ساری دنیا میں مخالفت ہو رہی تھی. ایک بار مولانا برمنگھم میں ایک مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے گئے، تو وہاں سے جب باہر نکلے تو پوسٹر مولانا کے خلاف بنٹ رہا تھا. تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ساری دنیا میں مخالفت ہو رہی تھی، لیکن آج ساری دنیا میں ایکسیپٹنس ہے، لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس میں مولانا حضرات کا جو بہت بڑا رول ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں اس میں، خطیب عمری صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے. اور الرسالہ کے جو پرانے شمارے تھے وہ وہی کتابت کے دور کے تھے، تو وہ اس کو بھی وہ کروا رہے ہیں، ٹائپ کروا رہے ہیں. ٹائپ کرنا تو کوئی بھی پروفیشنل کر سکتا ہے، لیکن پھر اس کی ساری چیکنگ کرنی پڑتی ہے، تو اس میں بہت ٹائم لگانا پڑتا ہے. پھر اس کے علاوہ وہ لوگ زوم میٹنگ کرتے ہیں. تو علماء جو ہیں، عمری حضرات جو ہیں، وہ زوم میٹنگ کرتے ہیں. تو اس میں مولانا کی کوئی کتاب لے کر کے اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں اور اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. اس طریقے سے وہ لوگ اپنے آپ کو مزید تیار کر رہے ہیں. اسی طریقے سے تذکیر القرآن کا دوبارہ اس کو کمپیوٹرائز کیا گیا، اس کو پھر اس کی پروف ریڈنگ کی گئی. کہیں کہیں کچھ اضافے بھی کیے گئے جو مولانا نے بعد میں کچھ آیتوں کو لے کر آرٹیکلس لکھے، تو اور اس میں اگر ضرورت سمجھی گئی تو اس میں اضافے کیے گئے. تو یہ اپڈیشن کا کام بھی علماء حضرات نے کیا. تو اس طریقے سے علماء حضرات جو ہیں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور اس مشن کو آگے بڑھانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جزاک اللہ آپا، بہت اچھی طریقے سے آپ نے ان کا کنٹریبیوشن مشن کے لیے بتایا. ایک چیز ہم کو یاد آ گئی آپا اس میں، مطلب جس طرح لارج لیول کا کانفرنس یہ تھا، سرٹینلی اس میں اللہ کی مدد بہت آئی. اور جیسا آپ نے بتایا کہ مولانا نے کس طریقے سے ٹرینڈ کیا تھا، ہم کو ایسا لگا وہاں کہ مولانا کی جو چھوٹے چھوٹے ویڈیوز اور جو گائیڈنس سی پی ایس ممبرس کے لیے تھے، اس میں ایسا لگا کہ مولانا وہیں پر ہیں اور سب کو بتا رہے ہیں اسی طریقے سے. اور یہ ایکسپیرینس کیا گیا کہ ہر انسان جو ہے پوری کیفیت کے ساتھ اس بات کو سن رہا تھا کہ مولانا اس طریقے سے ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے مولانا چاہتے تھے کہ اس لیگیسی کو ہم آگے لے کر چلیں. تو وہ بالکل لائیو ایکسپیرینس رہا، اور یہ مطلب کافی اچھا ایکسپیرینس رہا سب کے لیے. آپا اسی سے ایک جڑتا ہوا سوال ہے ہمارا کہ
CPS مشن دیش ودیش میں کام کر رہا ہے اور ٹیم الگ الگ طریقے سے کام کر رہی ہے. بہت ساری ٹیم کریٹیولی مشن کو آگے لے کر جا رہی ہیں. اس میں سے ایک ٹیم CPS USA کی بھی ہے. تو ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ CPS USA ٹیم کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ یہ تو بہت زبردست ٹیم ہے. جب الرسالہ انگلش شروع ہوا تھا شاید 84 میں، نہیں اور پہلے، الرسالہ انگلش جب شروع ہوا تھا تو اس وقت خواجہ کلیم الدین صاحب جو USA ٹیم کے چیپٹر ہیڈ ہیں تو وہ نائجیریا میں رہتے تھے. اس وقت بھی وہ الرسالہ انگلش کا ورژن نائجیریا سے نکالتے تھے. ایک دم شروع سے وہ اس مشن میں انوالو ہیں. بہت زیادہ ڈائنامک آدمی ہے وہ، اور بہت زیادہ اپنا وقت جو ہے وہ اسی میں لگاتے ہیں. تو ان کا کام بہت ہی آرگنائز طریقے سے ہوتا ہے. ان کے پاس بہت بڑا گھر ہے، اس میں ایک بیسمنٹ ہے، تو اس بیسمنٹ میں وہ باقاعدہ وہاں پر کام ہوتا ہے. ساری بہت بڑی تعداد میں وہ منگاتے ہیں قرآن اور دوسرا لٹریچر، وہ سب بیسمنٹ میں رکھا رہتا ہے. تو وہ نہ صرف انڈیویجولس کو دیتے ہیں بلکہ بہت بلک میں کینیڈا، برازیل اور افریقہ وغیرہ جگہ جگہ ان کے بلک میں وہ جاتے ہیں. 10 ہزار کاپیز قرآن کے لوگ لینے آتے ہیں، گاڑیوں میں لے کر جاتے ہیں. تو بہت زیادہ وہ کام کر رہے ہیں. وہ اتنا زیادہ قرآن کا کام انہوں نے کیا ہے کہ ان کو لوگ قرآن مین ہی کہنے لگے. تو وہاں بھی بہت ساری لیڈیز جڑی ہوئی ہیں. اس میں خاص طور پر کوثر اظہار اور زیبا آپا جو ہیں مسلسل اس میں لگی رہتی ہیں، اور بہت ساری لیڈیز ہیں. تو یہاں مختصر ہم سارے نام نہیں دے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ تقریباً 1 ملین قرآن لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. تو اب ایک جو اسپورٹس ایونٹ آنے والا ہے فیفا ورلڈ کپ، تو وہاں انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ 1 ملین کاپیز وہاں ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو یہ جو CPS ٹیم کا جو پروگرام ہوا تھا اس میں اور بھی لوگ شامل تھے. اس میں سیما جلال جو ڈاکٹر نغمہ کی سسٹر ہیں، ساجد انور صاحب، اور گامبیا کے لوگ بھی وہاں آئے ہوئے تھے. وہ لوگ بھی بہت متاثر ہوئے. تو سیما جلال جو ہے وہ دبئی میں بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے، اور جگہ جگہ انہوں نے اجازت حاصل کر کے انہوں نے قرآن اور مولانا کے دوسری کتابیں وہاں رکھوائی ہیں، اور وہاں بہت زیادہ وہ کتابیں نکلتی ہیں دبئی میوزیم وغیرہ میں، ہوٹلس میں. تو اس میں ڈاکٹر ثانی حسنین خان کا پورا سپورٹ رہتا ہے. تو یہ لوگ مل کر وہاں پر کام کر رہے ہیں. تو ان سب لوگوں نے پلیج کیا کہ ہم آئندہ جو ہے کام کو اور زیادہ آگے بڑھائیں گے. تو اسد پرویز آئے تھے امریکہ سے، تو انہوں نے کہا کہ ہر منٹ 1 کاپی قرآن کی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ کتنی کاپیز جو ہیں وہ ہوتی ہیں مہینے میں فرض کریے. تو انہوں نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ ہر منٹ 1 کاپی جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے. تو یہ CPS USA کا بہت بڑا کام ہے، جو انہوں نے صرف USA میں نہیں بلکہ کئی کنٹریز میں انہوں نے یہ سب کام کیا ہوا ہے. اب تو مسلسل وہ خواجہ کلیم الدین صاحب مسلسل سفر پر رہتے ہیں اور یہی تلاش کرتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہیں. تو وہ لوگ یہی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ نئے نئے مواقع کہاں سے حاصل کریں، نئے نئے لوگ، ٹیم ممبرز کہاں سے حاصل کریں. تو اس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. ان کو بہت سارے ان کو سپورٹ مل رہی ہے ہر طرف سے، کیونکہ یہ خدائی مشن ہے. سپورٹ تو ہر حالت میں ان کو ملے گی، بس ہمیں کھڑے ہو جانا ہے اس کام کے لیے. جی شکریہ آپا. آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ کتنا کریٹیولی سب لوگ کام کر رہے ہیں، خاص کر جو انٹرنیشنل ٹیم کس طریقے سے کام کر رہی ہے. اور ہمیں یاد ہے کہ انہوں نے جو اپنا پریزنٹیشن دکھایا تھا اس میں انہوں نے 2045 تک کا پلان کیا ہوا تھا، اور اتنا لمبا عرصہ انہوں نے پلان کر کے دکھایا کہ ہم اب ہر مومنٹ ہم کیا کرنے والے ہیں. مطلب ہر منٹ، جیسا آپ نے بھی بتایا کہ ہر منٹ ایک قرآن کا کاپی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ہر منٹ ایک قرآن کا پیغام ایک انسان تک پہنچ رہا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی پلاننگ کری ہے، اور میرے خیال سے ہم سب لوگوں کو اس طریقے کی ایک پلاننگ کر کے آگے بڑھتے رہنا چاہیے، جو کہ سب کر بھی رہے ہیں. آپا اگلا سوال جو میرا ہے وہ بہت
امپورٹنٹ سوال بھی ہے اور ان کا کافی کنٹریبیوشن بھی ہے. ہماری سینئر سی پی ایس ممبر ہیں مس سارہ فاطمہ. سارہ آپا جانا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی انٹرفیس اور ٹیم بلڈنگ کے لیے کام کرتی ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیے. ان کے بارے میں تو کچھ کہنا مشکل ہی ہے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ کام کرتی ہیں کہ وہ الفاظ میں ہم اس کو ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتے. تو وہ بنگلور کی چیپٹر ہیڈ ہیں. انہوں نے اپنے پورے گھر کو سینٹر ہی بنا لیا ہے. کہہ رہی ہیں بس ہم نے ایک کونا اپنے لیے رکھا ہے، باقی پورا جو ہے سب سی پی ایس کو دے دیا ہے کہ لوگ آئیں یہاں بیٹھیں اور یہاں ٹریننگ حاصل کریں، کام کریں. تو پورا انہوں نے اپنے آپ کو بھی وقف کر دیا ہے، اپنے گھر کو بھی وقف کر دیا ہے اس مشن کے لیے. بہت بڑے پیمانے پر دن رات کام کرتی ہیں. ہم لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے وہ یہ سب کرتی ہیں، کیسے ان کی کیسے ان کو، وہ کہتی ہیں سوتے بھی بہت کم ہیں، 2-3 گھنٹہ مشکل سے وہ سوتی ہیں. ہر وقت کام کرتی رہتی ہیں، کوئی بھی اپرچونٹی آتی ہے تو اس کو مس نہیں کرتی. تو بہت سارے ان کے کرسچین آرگنائزیشنس ہیں، تو وہ ان کو بلاتے ہیں پروگرام میں، وہاں جاتے ہیں. تو پروگرام میں چاہے وہ انٹرفیتھ کا پروگرام ہو یا پیس کا پر پروگرام ہو، وہ پروگرام میں جاتی ہیں، اسلام کا ویو پوائنٹ پریزنٹ کرتی ہیں. اس کے بعد سب لوگوں کے لیے قرآن ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، اور جو خواص ہوتے ہیں، خاص لوگ ہیں، ان کے لیے بہت ساری مولانا کی کتابیں لے جاتی ہیں، لائبریری کے لیے کتابیں لے جاتی ہیں. تو اس طریقے سے وہ سارے کام کر رہی ہیں. بہت تقریباً ہفتے میں 2-3 پروگرام ان کا اس طریقے سے ہو جاتا ہے. وہاں آشرم، چونکہ بنگلور کا ایریا ایسا ہے، وہاں بہت زیادہ ایجوکیٹڈ کمیونٹی ہے، تو وہاں آشرم بہت ہیں، عیسائی ادارے ہیں، تو آشرم بھی جاتی ہیں، وہاں ان لوگوں کو سے بات چیت کرتی ہیں، ان لوگوں کو مولانا کے لٹریچر پیش کرتی ہیں. پھر وہاں پر مسجدوں میں ان کی پوری ٹیم ہے، یہ عنایت عمری صاحب ہیں اور پوری ٹیم ہے، تو ان کے ذریعے سے وہ جاتی ہیں. ساتھ میں بھی جاتے ہیں وہ لوگ، مدرسوں میں جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، لائبریریوں میں جاتے ہیں، اور وہاں وہ سارا لٹریچر وہ پہنچاتی ہیں. تو چونکہ وہ پہلے بھی وہ کالج میں لیکچرر تھیں، تو ان کو یہ سب تجربہ بھی ہے، تو وہ کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں مستقل پروگرام کرتی رہتی ہیں پیس پر یا اسلام سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں. پھر انہوں نے اسپرٹ آف اسلام اس کو نکالا. بہت محنت سے دن رات اس میں محنت کرتی ہیں، کبھی کوئی غلطی اس میں نہیں نکلتی. پروف ریڈنگ بھی 10-10 بار وہ کرتی ہیں. تو اب یہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا تھا کورونا، تو انہوں نے فزیکل کاپی بند کر دی. اب ویب سائٹ اس کی بنا دیا ہے اور وہ سافٹ کاپی اس کی ہے، لیکن وہ اسی طریقے سے ابھی بھی نکل رہا ہے. اور خود بھی سیمینار آرگنائز کرتی ہیں. تو جب مولانا تھے تو انہوں نے ایک سیمینار، ایک انٹرفیتھ ایک پروگرام آرگنائز کیا تھا اس کا سی پی ایس کے لیے. تو بہت زبردست پروگرام ہوا تھا، بہت سارے لوگ وہاں آئے تھے اور بہت ہی کامیاب پروگرام ہوا تھا. اس کے علاوہ وہ زوم میٹنگز کرتی ہیں. ان کا ایک کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ٹرین کرتی ہیں. تو نئے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، تو کبھی فزیکل میٹنگ ہوتی ہے، کبھی زوم میٹنگ ہوتی ہے، تو ان لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے. ٹرین کر کے ان کو دائی بنانا، اور پھر ان کے ذریعے سے پھر کام کو آگے بڑھانا. تو کام یہی ہے کہ وہ لٹریچر زیادہ سے زیادہ ڈسٹریبیوٹ ہو. جب لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی وہ خاموش نہیں بیٹھتی تھیں، 2 ویلر لے کر کے چلی جاتی تھیں، جہاں جہاں جو کالونی میں جتنا بھی جا سکتی تھیں جا کے ڈسٹریبیوشن کرتی تھیں. تو وہ بالکل ایک بہت ہی یونیک لیڈی ہیں. ان کا تو شاید کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں بہت سارے وہ بھی اور بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکٹرز بھی بدلتے رہتے ہیں، تاکہ ہر بار جب نئے ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے تو ان کو قرآن پیش کریں گے، لٹریچر پیش کریں گے. تو یہی وہ بھی کرتی ہیں، ڈاکٹرز بدلتی ہیں. شاپ پر جاتی ہیں، کبھی ایک شاپ پر جائیں گی، کبھی دوسری شاپ پر جائیں گی تاکہ موقع ملے ان کو قرآن دینے کا. کوئی بھی گھر میں آتا ہے، جیسے ٹیکنیشینس وغیرہ گھر میں آتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا اس کو انٹروڈیوس کریں گی کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، پھر ان کو لٹریچر دیں گی. ایک بار
یہ تو بہت ہی عجیب واقعہ ہے کہ ایک بار 1 بجے رات کو کچھ باہر بچے جو ہیں کالج گوئنگ گرلس اور بوائز جو ہے نا کچھ زور بول رہے تھے، تو ان کی آنکھ کھل گئی، تو باہر نکلی. اب کوئی بھی دوسرا ہوتا تو وہ غصہ ہوتا ہے کہ تم لوگ سونے نہیں دے رہے ہو ہم لوگ ہمیں. وہ گئیں بہت ہی بیٹا بیٹا کہہ کے ان کو بات کی کہ وہاں آ جاؤ، گھر کے اندر آ جاؤ، یہاں بیٹھ کے بات کرو. پھر ان سے بات کی، ان کو اپنا مشن بتایا، ان کو کچھ گرمی کا زمانہ تھا کچھ ٹھنڈا دیا، اس کے بعد ان کو لٹریچر دیا. وہ لوگ اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا ہم آپ کے کالج میں آپ کا لیکچر کرائیں گے. تو وہ بالکل یونیک لیڈی ہیں تو ان کے لیے ہم بہت دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ کام لے لیں. تو اس طریقے سے وہ کرسچن، ان کو ریگولر کلاسز کا بھی آفر ہے کرسچن انسٹیٹیوٹس میں، تو کوئی بھی آفر جو ہے وہ منع نہیں کرتی، جو بھی موقع ملے وہ اس کو وہ کام کرتی ہیں. ٹریول بھی کرتی ہیں، ٹریول کر کے بھی پروگرام میں جاتی ہیں اور وہاں پر پروگرام کرتی ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے ایک وین لیا تھا کہ وین کے ذریعے سے جگہ جگہ لٹریچر اور قرآن بھجوائیں گے. تو ایک وین ان کی ہر ہفتے میسور جاتی تھی، وہاں ڈسٹریبیوشن کرتی تھی. تو اس طریقے سے ان کا کام بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب اجر دیں. شکریہ آپا، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ سارا آپا کس طریقے سے کام کرتی ہیں. اس میں دیکھنے والی بات ہے مطلب جتنی بھی ہم ٹیمز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور انڈیویجول کی، اس میں ایک سنسیئرٹی بہت کامن ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ مولانا جس طریقے سے سب کو ٹرین کر گئے ہیں، ہر انسان نے اسے اپنے دل میں اتار لیا اور اس کے پاس ابھی ایک ہی مقصد ہے کہ ہم کو بس دعوت کے کام کو آگے سے آگے لے کر جانا ہے. جس طریقے سے آپ نے اگزامپل دیا کہ سارا آپا نے بڑی اچھی اپارچونیٹی ڈھونڈ لی اس میں جو ایک نیگیٹو پوائنٹ ہو سکتا تھا اور اس کو بھی پازیٹیو میں کنورٹ کر دیا. تو اسی سوال سے اسی بات سے ایک دوسرا سوال بھی آتا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ تھا سی پی ایس پیس کانفرنس کے لیے بھی. آپا، ڈاکٹر متھائس ٹالکوسٹ جو سویڈن میں ایک یونیورسٹی لنکوپنگ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور انہوں نے مولانا پر پی ایچ ڈی بھی کری ہے، اور ہی ہیز کم آل دا وے فرام سویڈن ٹو گیو اے ٹاک ان سی پی ایس پیس کانفرنس آن مولانا. سو آپا اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے. جب مولانا کے پاس یہ بار بار آئے اور بہت سارے سوالات لاتے تھے، وہ کئی گھنٹہ سوالات پوچھتے تھے، تو ان کی بہت زیادہ مطلب باہر جو ہے نا اس طریقے سے نہیں پی ایچ ڈی ہوتی کہ کتابیں پڑھی اور پی ایچ ڈی لکھ لیا، بلکہ وہاں جس کے بارے میں بھی ہوتا ہے، کسی اگر کوئی عمارات ہیں ان کے بارے میں ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہاں جا کر دیکھنا پڑتا ہے سائٹ پر. اور اگر کسی شخص کے بارے میں اس میں ہے پی ایچ ڈی میں، تو اس سے جا کے ملنا پڑتا ہے، اس سے ڈائریکٹ اگر وہ لیونگ ہے تو ڈائریکٹ سوال جواب کر کے باتوں کو گہرائی سے سمجھنا پڑتا ہے. تو وہ اسی لیے بار بار وہ آئے اور انہوں نے اس کو سارے سوالات کا سمجھا. تو ان کو جو خاص بات یہ لگی مولانا کہ کتنے پازیٹیولی ہر بات کا جواب دیتے ہیں اور اتنا لاجیکل اور ریشنل ان کے جوابات ہوتے ہیں. تو یہ چیز سے وہ بہت متاثر ہوئے. تو وہ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے کمرے میں 2 فوٹو ہیں، ایک ان کی گرینڈ مدر کا اور ایک مولانا کا. جب بھی وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس کو اپروو کر رہے ہیں، اسمائل دے رہے ہیں. تو وہ بہت زیادہ مولانا کو لے کر کے ایموشنل ہو گئے تھے بار بار، کہ ان کو مولانا کی یاد آ رہی تھی. تو انہوں نے خاص بات جو بتائی کہ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اسلام کے بارے میں جو پازیٹیو امیج جو انہوں نے گیدر کی مولانا کے لٹریچر سے، وہ اس کو انٹروڈیوس کرایا بار بار ہر موقع پر. کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اسلام اس زمانے میں بہت زیادہ ایک ریلیجن آف وائلنس کے طور پر پریزنٹ کیا جا رہا تھا، اور وہ تھا بھی کچھ جہاد وغیرہ بہت زیادہ ہو رہے تھے. تو انہوں نے سمجھا کہ کچھ ڈیفرنٹ نیریٹو لے کر کے ریسرچ کی جائے. تو اس لیے انہوں نے یہ مولانا کے لٹریچر پر ریسرچ کیا. تو انہوں نے جب کام کیا تو کافی محنت سے، یہ لوگ تو بہت زیادہ محنت سے ہی کام کرتے ہیں. تو
میں نے پوچھا تھا سوال کہ پھر آپ کو اس کا کیا رزلٹ آیا، تو انہوں نے کہا وہ سویڈن میں جو قرآن برننگ کیس ہوا تھا تو اس پر مسلمانوں کا بہت ہی وائلنٹ ریئیکشن ہوا، تو جگہ جگہ انہوں نے آگ لگائی، انہوں نے اس کی تصویریں بھی دکھائی تھیں. تو اس پر انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ بتائی کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ریئیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ بیٹ کے طور پر ہوتا ہے. جیسے آپ کو مچھلی مارنی ہے تو ایک کوئی فوڈ جو ہے نا اس کے ہک پر لگا دیتے ہیں تو تاکہ وہ آئے اس پر اور وہ مچھلی کو کیچ کر سکیں. تو ایک قسم کا ایک لیور ہوتا ہے وہ، جیسے آپ چوہا مارنا ہوتا ہے، اس کو پھنسانا ہوتا ہے تو چوہے دان پہ کچھ کھانا رکھ دیتے ہیں اس کے اندر. تو یہ ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان اتنا وائلنٹ کیوں ہیں. تو وہ مسلمان ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم بہت وائلنٹ ہیں، ذرا سی بات پر بہت ہی نیگیٹیولی ریئیکٹ کرتے ہیں، تو ان کا پرپس سرو ہو جاتا ہے. تو مسلمان ایک اناویئر قوم ہے، ان کو یہ بات کو سمجھنا ہوگا کہ ان کا جو کیا رسپانس ہونا چاہیے ایسے مواقع پر. تو انہوں نے کہا ہم اتنی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کوششیں جو ہیں وہ سب بیکار ہو جاتی ہیں، نلیفائی ہو جاتی ہیں. تو یہ انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ بات بتائی تھی. کاش کہ مسلمان ان باتوں کو سمجھ سکیں. اگر مسلمان نیگیٹیولی ریئیکٹ نہ کریں تو بہت تیزی سے دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے آپا. شکریہ، آپ نے اس بات کو بہت اچھے سے واضح کیا، اور آئی تھنک ہر کسی کے پاس ابھی یہ اپارچونیٹی ہے کہ جس طریقے کی بھی پلیٹ فارم کریٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کس طریقے سے پازیٹیولی دعوت کی چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں. اور جیسے مولانا نے ہمیشہ بتایا کہ پازیٹیو آؤٹ لک آپ کو ہمیشہ رکھنا ہے اپنے اندر. کسی بھی طریقے کی سچویشن میں آپ ہمیشہ پازیٹیو رہ سکتے ہیں اور اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. آپا، مولانا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہر انسان کو پروگرام کوآرڈینیٹر بننا ہے، اس کو خود سے پروگرام کے بارے میں سوچنا ہے، اس کو انیشیٹ کرنا ہے. اور بہت ساری ہماری ایسی ٹیمز ہیں جو بہت الگ الگ لیول کے پروگرامز دعوت کے سلسلے میں مشن کو آگے لے جاتے ہوئے کر رہی ہیں. تو آپا، اس سے ہمارا سوال یہ ہے کہ بہت ساری ٹیمز جنہوں نے CPS پیس کانفرنس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا، ممبئی ٹیم، کلکتہ ٹیم، رجوری ٹیم، علما ٹیم، دہلی ٹیم، بنگلور ٹیم، پٹنہ ٹیم، بہار ٹیم، جمشید پور، سہارنپور، اور یہ سب لوگ بہت ہی آرگنائز طریقے سے اپنے اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے آپا. تو میں تھوڑا سا ڈیلی ٹیم کے بارے میں بتاتی ہوں. یہاں تو سب سے شروع میں ہی ٹرانسلیشن پر بہت زیادہ فوکس تھا. ٹرانسلیشن، اس کے بعد پرنٹنگ. تو گڈ ورڈ کے ذریعے سے ساری کتابیں پرنٹ ہوتی رہیں مسلسل. تو اردو کی کتاب تو ایز اٹ از پرنٹ ہوتی تھی، پھر اس کو ترجمہ کیا جاتا تھا. انگلش میں تو یہ زیادہ تر یہ سب دہلی میں کام ہوا. تو پھر الرسالہ مولانا کے بعد الرسالہ میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے مولانا فرہاد عمری کا، وہ مسلسل اس میں لگے رہتے ہیں. کیونکہ مولانا کے بہت ساری آرٹیکل جو ہیں نا ان پبلشڈ ہیں، تو اس کو لینا، ان کتابوں سے مٹیریل لینا، کچھ نئے آرٹیکلس بھی بنائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی مولانا نے بہت زیادہ پریپیئر کر دیا تھا اس کام کے لیے، اس مشن کے لیے. تو وہ یہ کام بہت کامیابی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. کتابیں بھی تیار کرتے رہتے ہیں. آرٹیکلس جو ہیں اتنے سارے آرٹیکلس ہیں، ابھی انہوں نے صبر اور شکر پر آرٹیکل جمع کیے اور ایک کتاب بنا دی. کیونکہ ایک ہے کہ الرسالہ میں الگ الگ آرٹیکلس آتے ہیں تو اس کا ٹوٹل امپیکٹ اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ کتاب کی شکل میں جب ایک مکمل چیز آپ کے سامنے آئے گی تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر ڈاکٹر نغمہ ہیں، اس میں خاص طور پر وہ ویب سائٹس کے کام کر رہی ہیں، اور ان کے پاس بھی پوری ٹیم ہے. فراز خان ہے، اور یہ زیادہ میں جانتی نہیں ویب سائٹ کے بارے میں. تو یہ cpsglobal.org، تو اس پر بھی پوری ٹیم کام کر رہی ہے. تو اردو ہندی ترجمے کا جو کام ہے وہ خرم قریشی کر رہے ہیں. وہ اس میں بہت دن رات لگے رہتے ہیں، اور نہ صرف الرسالہ انہوں نے نکالا ہندی میں، بلکہ وہ بہت ساری کتابوں کے ترجمے انہوں نے، کچھ ترجمے ہو چکے تھے اس کو فائنلائز کیا ہے، کچھ نئے ترجمے کرائے ہیں. تو مولانا کے اصل میں بہت زیادہ لیکچرز ہیں، ویڈیو لیکچرز ہیں، آڈیو لیکچرز ہیں تقریباً 3000. اور انٹرویو جب کر دیتے تھے وہ، یا کوئی لوگ ملنے آتے تھے تو وہ سب کچھ ریکارڈ ہوتا تھا. وہ تقریباً 5000 ہیں. تو یہ سب چیزوں کو فائنلائز کرنا، اور اس کو ایڈٹ کرنا، اس کو
اس پر ویڈیو بنانا، یہ سب کام جو ہے، تو یہ جو ایڈیٹنگ کا کام ہے یہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد یہ سنڈے لیکچرز برابر ہو رہے ہیں. پھر منتھلی چیپٹر میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں. آرٹیکلس وقتاً فوقتاً چھپتے ہیں. ٹائمس آف انڈیا کی جو اسپیکنگ ٹری میں جب بھی وہ مانگتے ہیں آرٹیکلس تو تیار کر کے دیا جاتا ہے. ایک ہے سول ویدا، یہ آن لائن میگزین ہے، اس میں آرٹیکلس آتے رہتے ہیں. گارجینس میں برابر آرٹیکلس آتے ہیں. تو یہ سارے کام جو ہے یہ دہلی ٹیم کر رہی ہے. تو اس میں خاص طور پر قرآن کا کام جو بہت بڑے پیمانے پر ہوا ہے، یہ ڈاکٹر ثانی اسنین خان ہیں. کچھ لوگ ان کو بھی ایک ٹیم ملی ہوئی ہے، سب لوگ مل کر یہ کام کر رہے ہیں. تو بہت بڑی تعداد میں قرآن ڈفرینٹ لینگویجز میں تیار ہوئے ہیں. یہ کام بہت بڑا ہے، لیکن کیسے کام ہو جاتا ہے یہ سوائے یہی، اس کے علاوہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ خدا کی مدد ہے. ورنہ اتنا بڑا کام اتنے معمولی لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہ تو سب پالیٹکس میں چلے گئے. اب ہم ہی لوگ رہ گئے ہیں، ہم ہی لوگوں کو یہ کام کرنا ہے خدا کی مدد سے. بالکل ٹھیک بات آپا. ہم اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں گے کہ ہم قرآن کانفرنس میں لاجسٹک سنبھال رہے تھے، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کئی بار اتنی بڑی چیزوں میں الگ الگ قسم کی پرابلم فیس آتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی مدد آئی آپا کہ ہر پرابلمٹک چیز سالو ہوتی چلی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے کئی بار، چاہے وہ ہوٹل ہو یا باقی چیزیں ہوں، اس میں ہر آدمی سپورٹیو وے میں ہم کو ملا. اور پوری ٹیم نے، جتنے والنٹیئرس اس لاجسٹکس میں لگے ہوئے تھے، سب نے آسانی سے اپنا کام کو انجام دیا. تو اللہ تعالیٰ کے بہت مدد تھی، اور بہت فرشتے ہمیں لگا کہ وہاں تھے. آپا اگلا جو سوال ہے اس سے رک کرنے سے پہلے ایک چیز ہم ایڈ کرنا چاہیں گے کہ جب بات اللہ کی مدد کی ہو رہی ہے، جو سارا آپا نے لاسٹ میں دعا کری تھی کنکلوڈ کرتے ہوئے، اور وہ بہت اچھی دعا تھی، اور انہوں نے رو رو کر دعا کری. اور یہ فیلنگ آئی کہ ان کی ایک ایک دعا کو فرشتے اللہ تک لے کر جا رہے ہیں اور ان تک پہنچا رہے ہیں. اور سب لوگوں کے اندر ویسی کیفیت تھی، ہال میں بیٹھا ہوا ہر انسان شاید رو رہا تھا. اور یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ سب کام کو قبول کر دیں، ان کی زندگیوں کو قبول کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس انہیں جگہ ملے اس کام کو کرتے ہوئے. تو یہ بہت اہم دعا تھی سارا آپا کی جو لاسٹ میں انہوں نے کری. آپا اب ایک آخری سوال اس ابھی سیشن اصل کا. میں تھوڑا ٹیم کے بارے میں جی 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 اور بتانا تھا، وہ جی رہ گیا بیچ میں. جی جی آپا تو جی، آپ پلیز بتا تو دیجیے. بہت ساری ٹیمس ہی وہاں تھیں، تو ہم بہت ڈیٹیل میں تو سب بتا بھی نہیں سکتے. تو ایک میں جیسے ایک کیلکٹا ٹیم ہے، تو کیلکٹا میں تو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ایک بار ثانی اسنین نے ایک خواب دیکھا تھا، بلکہ انہوں نے بار بار یہ خواب دیکھا کہ ایک میپ ہے انڈیا کا، اور اس میں ایرو بنا ہوا ہے نارتھ ایسٹ کی طرف. تو یہ بار بار خواب دیکھا، اس کا مطلب کچھ اس میں کوئی بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈریم تھا یہ. تو اس علاقے میں جو ہے بہت زیادہ نارتھ ایسٹ میں کافی کام کرنے کی لوگوں کو احساس ہوا. تو انہوں نے جو کلکتہ ٹیم بہت زیادہ ایکٹیو ہے، تو انہوں نے ترجمے قرآن کے کرائے ڈفرینٹ لینگویجز میں، اور کتابوں کے ترجمے کرائے انہوں نے. وہاں سے تو بنگلہ دیش بھی وہاں پر کانٹیکٹ رہتا ہے کتابوں کا. تو وہاں پر ایج آف پیس اور ایک ایج آف پیس اور شتم رسول، اور بھی کئی کتابیں انہوں نے کئی کتابیں بتائی تھیں. تو بہت سارے وہاں پر انہوں نے، بنگلہ دیش میں جب بھی کتابیں چھپتی ہیں سنتے ہیں کہ بہت تیزی سے وہ نکل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. تو وہاں بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. تو قرآن اور تذکیر القرآن دونوں کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور قرآن کا کام تو مکمل ہو گیا ہے، تذکیر القرآن پر بھی کام ہو رہا ہے. تو اس میں مصطفیٰ کمال حیدر صاحب اور محی الدین بھائی جو ہیں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. کئی زبانوں میں، آسامی زبان، خاصی میگھالیہ کی زبان ہے، منی پوری زبان ہے. تو یہ لوگ جو ہیں باقاعدہ نہ صرف کتابیں، آرٹیکلس بھی ترجمہ کر رہے ہیں اخباروں میں. تو اس میں جو ہے ان لوگوں نے بہت زیادہ بہت ہی آرگنائزڈ ٹیم ہے، ان کا ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے اس میں وہاں بھی لیڈیز بھی بہت ایکٹیو ہیں. اس میں شبینہ علی ہیں، وہ کافی دعویٰ ورک کرتی ہیں. بڑے بڑے پروگرام جو ہوتے ہیں اس میں وہ جاتی ہیں، ان کی
ساتھ اور لیڈیز بھی ہیں، سیما صاحبہ، شبانہ خاتون، سعدیہ کمال، تو یہ سب لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اور انٹرفیتھ کانفرنسز بھی ہوتی ہیں۔ انٹرفیتھ کانفرنسز میں ہمارے مشن کے لوگ ضرور جاتے ہیں، کیونکہ وہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اپنی بات کہنے کا، اور اپنی بات کہہ دیں پھر اس کے بعد جب ہم اپنا لٹریچر اور قرآن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو یہی موقع ہوتا ہے قرآن ڈسٹریبیوشن کرنے کا۔ تو یہ کلکتہ ٹیم کا تو بہت زیادہ کام ہے، میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا ہے۔ تو ہمارے اس پروگرام میں جموں ٹیم اور سری نگر کی ٹیم، جموں میں فاروق مستر صاحب بہت زیادہ ایکٹیولی، بہت زمانے سے کام، جب سے الرسالہ نکلا 1976 میں، تب سے وہ ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے تقریباً سارے جموں میں کتابوں کو، لٹریچر کو اور رسالہ کو پھیلا دیا ہے۔ اب ان کے بیٹے ہیں سلیم وانی صاحب، وہ بھی اسی طریقے سے فاروق مستر صاحب کے طریقے سے وہ بھی اسی طریقے سے ایکٹیولی انوالوڈ ہیں۔ بہت ہی اسٹرانگ ٹیم ہے، ان کے ساتھ کافی لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے قرآن کے کچھ حصوں کا ڈوگری زبان میں بھی ترجمہ کرایا ہے۔ تو مسلسل انہوں نے اپنا جو ان کا گھر ہے اس میں ایک بہت بڑا جگہ، اس کو آفس بنا لیا ہے، وہیں لوگوں سے ملتے ہیں، چاروں طرف مولانا کی کتابیں ہیں، تو وہاں پر ملاقاتیں ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتا ہے۔ ہم لوگ وہاں گئے تھے نا، تو ہم لوگوں نے بھی وہاں وہ دیکھی وہ جگہ۔ اور وہ سری نگر ٹیم تو بہت زیادہ کام کر رہی ہے۔ دیکھیے ہر ٹیم اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے کام کر رہی ہے۔ سری نگر کشمیر میں، ویلی میں بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں کام کر رہے ہیں خاص طور پر قرآن ڈسٹریبیوشن کا، کیونکہ جہاں بھی وہاں کھڑے ہو جائے وہیں ٹورسٹ ہے، وہیں مدعو ہے، تو اس کا وہ پورا استعمال کر رہے ہیں۔ پروفیسر شاد صاحب تو شاید ہی کوئی دن گزرتا ہوگا جب وہ جا کر جو وہاں کے باغات ہیں وہاں جا کر قرآن ڈسٹریبیوشن نہ کریں۔ ان کے ساتھ ریاض بٹ صاحب، قرۃ العین صاحبہ، سلیم صاحب، ان کی بیٹی سحر، سب اس میں، عامر موری صاحب، سب اس میں، بہت بڑی ٹیم ہے۔ تو میں نے چند لوگوں کا نام لیا ہے۔ پھر حمید اللہ صاحب ہیں بیروا کے، یہ تو بہت شروع سے کام کر رہے ہیں وہاں پر، تو ان کا بھی کافی کام ہے قرآن ڈسٹریبیوشن کا۔ اور یہ لوگ پروگرام کرتے ہیں، وہاں پر لوگ آتے ہیں، پھر وہاں پر وہ لوگوں کو قرآن ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں۔ باقی اور لٹریچر ہمارے پاس وہ جو بکلیٹس ہیں وغیرہ وہ سب ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو کشمیر میں تو بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ پھر ڈاکٹر اسلم خان صاحب ہیں، انہوں نے مستقل کام کیا، پروگرام کرتے رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، تو مولانا کی کتابیں وہ دیتے ہیں۔ اس طرح باقی آپ نے بھی کچھ نام بتا دیے ہیں جو ساری ٹیم آئی تھی۔ تو اس میں ایک چیز جو تھی، وہ ایک خاص چیز تھی، وہ کہ کیسے چیٹ جی بی ٹی کا استعمال کیا جائے۔ یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ باٹ ہے، جو ابھی نومبر 22 میں ہی وہ ریلیز ہوا، تو اتنی تیزی سے وہ لوگوں تک پہنچ گیا۔ ایک قسم کا وہ کانورسیشنل پروگرام ہے کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ انسان بول رہا ہے، سیمولیٹ کرتا ہے وہ انسانی کانورسیشن کو، تو آپ کوئی بھی سوال پوچھیں تو وہ جواب دیتا ہے۔ تو تھوڑا موڑا ایرر ہوتا ہے، تو اگر ہم اس کو چیک کریں تو وہ ایرر سے ہم بچ سکتے ہیں، اور ہمارا ٹائم بہت کم ہمارا خرچ ہوگا۔ سارا میکنائزیشن جو ہو رہا تھا وہ اس کا بالکل سمجھ لیجیے کلمنیشن ہے۔ تو ہم اپنے یہ ساری سافٹ ویئر کو یوز کر کے ہم بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ اس میں ممبئی ٹیم اس پر بہت زیادہ کام کر رہی ہے۔ تو ایک ہمارے ہاں ہیں ادریس لویا صاحب، جو سنگاپور میں پوسٹڈ تھے، ابھی وہ آئے ہوئے ہیں دلی، تو ان کی وائف ہیں شبانہ، تو یہ لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اور شبانہ کے تو فادر الرسالہ پڑھتے تھے، انہوں نے ان کو انٹروڈیوس کیا۔ تو ادریس صاحب جو ہیں انہوں نے ٹیکنالوجی مینجمنٹ میں پی ایچ ڈی کیا ہے، تو وہ اس پر کافی کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے مینول کام جو ہمارا ہوتا تھا تو اس میں آٹومیشن لایا جائے۔ تو کس طریقے سے آج کل ٹرانسلیشن بھی ہو جاتا ہے، بس اس کو چیک کرنا پڑتا ہے، اور آڈیو سے ٹیکسٹ کو کنورٹ کرنا، چیٹ باکس سے سوال جواب لینا، تو ایرر کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم ایرر ہو،
کیونکہ اس میں کئی طریقے کے پروگرام ہوتے ہیں. جیسے ہم اس کو یہ گائیڈ کریں کہ صرف ہمیں قرآن سے ہمیں جواب دو، صرف مولانا کے لٹریچر سے جواب دو، تو اس میں ایرر نہیں ہوتا. بالکل فری اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیں گے تو اس میں کچھ غلطیاں ہوں گی، لیکن اس میں بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے. انشاءاللہ بہت جلد یہ ہمارا جو ہے سارا لٹریچر جو ہے وہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ پریزنٹ کیا جا سکے گا اور ساری دنیا میں یہ پیغام پھیل جائے گا. کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو حدیث ہے کہ آخری زمانے میں ساری دنیا میں چاہے چھوٹا گھر ہو یا بڑا گھر ہو یہ خدا کا کلمہ داخل ہو جائے گا. تو یہ فزیکل کاپیز تو داخل ہو ہی نہیں سکتی ساری دنیا میں، یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن یہ ایک ایسا چیز آئی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کہ ہم کو پوری امید ہے کہ ساری دنیا میں یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچ جائے گا. جی آپا شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھی طریقے سے ساری ٹیمز کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے سب لوگ الگ الگ قسم سے اپنے اپنے لیول پر کام کر رہے ہیں اور کیسے کیسے لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں مشن کے لیے. بہت اچھی طرح آپ نے واضح کیا اس بات کو، اور آپ نے بتایا کہ کس طریقے اللہ کی مدد آتی ہے کہ انسان کو صرف نیت کرنی پڑتی ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. یہ سارے کام بڑے ڈیفیکلٹ ہیں پر سی پی ایس کے لوگ آسانی سے کر پا رہے ہیں. تو آپا اس کے بعد جو اس سیشن کا آخری سوال ہے وہ ہم پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ ناؤ وی ہیو کنکلوڈیڈ دس سی پی ایس پیس کانفرنس، اور ہم لوگ اس میں گروپ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ اپنے اپنے کاموں کے بارے میں بتا رہے ہیں. اب وہ سی پی ایس کمیونیکیشن گروپ ایک ایکشن گروپ ہو گیا ہے اور لوگ آگے سے آگے پلاننگ کر کے اس کو اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. تو آپا ہاؤ ہوپ فل یو آر اباؤٹ سی پی ایس مشن؟ مور دین 100% آئی ایم ہوپ فل. وہاں کا جب ہم نے سب دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ لگے ہوئے ہیں مشن میں اور ذرا بھی ریسٹ کرنے کوئی نہیں جاتا تھا، مسلسل وہ لوگ پروگرام اٹینڈ کر رہے تھے اور پورے اٹینٹیولی. تو اس میں جب مولانا کے بعد نا ایک کافی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب کام ٹھپ ہو جائے گا، مولانا نے کوئی ٹیم تیار نہیں کی تو اب وہ کام آگے نہیں بڑھے گا. تو باقاعدہ لوگ لکھنے لگ گئے تھے اس پر. تو اس جو یہ پروگرام ہوا ہے پہلے سے بھی کام تو سب چل ہی رہا ہے، سنڈے کلاس بھی چل رہی ہے اور رسالہ بھی چل رہا ہے، باقی کتابیں بھی سب شائع ہو رہی ہیں. لیکن اس مشن میں جو ہے جس طریقے سے لوگوں نے شرکت کی، جس طریقے سے لوگوں نے دلچسپی اور سنسیئرٹی اور سیریسنس کے ساتھ اس پروگرام اٹینڈ کیے اور اپنے آپ کو پیش کیا اس پروگرام کے لیے، تو اس سے یہ بالکل ثابت ہو گیا کہ کام جو ہے بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے. ٹھپ ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، کام بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے. لوگوں کو ذمہ داری کا اپنی احساس ہو گیا ہے. تو ذمہ داری کا احساس ہونا ہی سمجھ لیجئے کہ یہی سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. جب آدمی کو احساس ہو جائے گا تو وہ کرے گا کام. اور اتنا زیادہ احساس کہ وہ لیڈیز جو گھروں میں رہتی تھیں سمجھتی تھیں کہ ہم تو صرف گھر کا ہی کام کر سکتے ہیں، تو وہ سب لوگوں نے، ان کے ہسبینڈس نے ان کے نام لکھوائے کہ لیڈیز بھی ہماری لیڈیز بھی اس مشن میں کام کرنا چاہیں گی. تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے ہماری ٹیم بڑھتی چلی گئی اور لوگوں کے اندر جذبہ بھی بڑھتا چلا گیا. اور خاص طور پر لیڈیز کا جو جذبہ ہے وہ بہت قابل قدر ہے، کیونکہ ان کے اندر جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر وہ اس لائن میں لگ جائیں نا تو بہت زیادہ کام اس سی پی ایس مشن کو ایک موومنٹ کی شکل دے دیں گی. تو اب ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پہلے یہ تھا کہ پہلے زمانے میں، قدیم زمانے میں حالات صحیح نہیں تھے، باہر کے دنیا سیف نہیں تھی. تو اب تو لیڈیز کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے، تو ہر طرح سے ان کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں. صرف کمپیوٹر پہ ہی بیٹھے رہے تو کام ہو جاتا ہے. تو لیڈیز کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی خاص طور پر. تو اب ان آسانیوں کو ہمیں استعمال کرنا ہے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہماری ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری قوم نے 1000 برس سے اس اہم فریضے کو انجام نہیں دیا. کتنے لوگ مر گئے اور ان کو خدا کا پیغام نہیں پہنچا.
ایک مولانا کے پاس ایک آدمی آئے تھے، ایئر انڈیا میں کوئی بڑے آفیسر تھے، تو انہوں نے بتایا کہ 20 سال تک وہ مڈل ایسٹ جاتے رہے کیونکہ ایئر انڈیا میں تھے، لیکن ان کو کبھی بھی قرآن انگلش ٹرانسلیشن نہیں دیا گیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت جلد میں عربی ٹرانسلیشن عربی دی جاتی تھی، تو انہوں نے کہا پھر ہم اس کا کیا کرتے ہیں، ہماری سمجھ میں تو عربی آتی نہیں تھی، ہم کسی کو دے دیتے تھے۔ تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے جب ان کو عربی قرآن انگلش میں ملا۔ ہم نے خود کتنے لوگوں سے ملاقات کی ہے کہ وہ ایک بوڑھا مدراسی نہرو پارک میں ملا، میں اس کو قرآن دینے لگی تو وہ بہت ہی حیران ہوا، کہنے لگا میں 20 سال سے میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کہیں ملا نہیں، بوڑھا ہو گیا تھا وہ۔ تو ابھی میں نے جلدی ایک ویڈیو دیکھا تھا ایک امریکن عورت کا، بوڑھی ہو گئی تھی تو اس کی بیٹی کو کہیں ملا قرآن، وہ اس کو پڑھتی تھی، بہت متاثر تھی اس سے، تو اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی ماں کو دیا، تو اس نے پڑھا تو اتنا متاثر ہو گئی، کہنے لگی اس کا ویڈیو کہیں ہوگا بھی ہمارے پاس، اس نے کہا ہمیں آج تک کسی نے قرآن کیوں نہیں دیا، تو وہ رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی۔ تو یہ جو ہماری قوم کی کوتاہی ہے، اس کو بھی ہمیں کمپنسیٹ کرنا ہے، اس کی طرف سے بھی ہمیں اس فریضے کو انجام دینا ہے۔ اب صرف ایک ہی رکاوٹ ہے، وہ ہے اختلاف۔ ہمیں اختلاف نہیں کرنا ہے، سارے کام ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے کام کر دیے ہیں۔ مولانا نے بہت زیادہ اس مشن کے لیے دعائیں مانگی ہیں، کہہ رہے تھے میں نے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں، تمہارے لوگوں کا کوئی رکاوٹ تمہارے سامنے نہیں آئے گی، تو بس اختلاف سے بچنا۔ تو میں اسی سے متعلق مجھے ایک حدیث ملی حضرت خباب سے، ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بہت لمبی نماز پڑھی، بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ اتنی لمبی نماز آپ نے کبھی پڑھی نہیں تھی۔ تو بعد میں انہوں نے پوچھا کہ اتنی لمبی نماز آپ نے کیوں پڑھی، تو بتایا کہ میں نے 3 دعائیں کی اور مجھے یہ ڈر ہوتا تھا کہیں اللہ تعالیٰ دعا میری قبول نہ کریں، تو اس وجہ سے میں اس کو لمبی لمبی کیے چلا جا رہا تھا۔ تو اس میں جو ایک وہ تھا یہ کہ ایسی کوئی بلا نہ آئے، جیسے پہلے زمانے میں ڈراؤٹ وغیرہ آتا تھا تو بہت ہی بڑی تعداد میں لوگ مر جاتے تھے، تو ایسی کوئی بلا نہ آئے جس سے میری پوری قوم ہلاک ہو جائے۔ پھر نمبر 2، ایسا کوئی دشمن میری قوم پر مسلط نہ ہو جائے جو پوری قوم ہلاک ہو جائے۔ تو یہ دونوں دعائیں قبول ہوئیں۔ تیسری دعا جو آپ نے کی کہ آپسی اختلاف ہماری قوم میں نہ ہو، آپسی لڑائی جھگڑے یہ سب نہ ہوں، تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ بات بہت ہی سوچنے کی ہے کہ دعا کیوں نہیں قبول ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اتنے زیادہ انہوں نے لمبی دعا کی، اتنی زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کی، پھر دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اس کا یہ اصل میں یہ دعا جو ہے نا ہمارے ٹیسٹ سے تعلق رکھتی ہے، تو یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے یہ طے کر دیں کہ کوئی اختلاف نہیں کرے گا، تو ہمارا ٹیسٹ جو ہے ہم کس بات کا دیں گے؟ تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، یہاں پر ہمیں اپنا ٹیسٹ دینا ہوگا اور ہمیں خود اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، خود دعائیں کرنی ہوں گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اختلافات سے بچائے اور ہم پورے دل و جان سے اس مشن میں لگیں اور اپنا اپنا رول ادا کریں۔ تو اصل میں دیکھیے اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ جب ایگو کلیش ہوتا ہے، کہیں ہماری بات نہیں سنی گئی، کہیں ہماری جو ہے عزت نہیں کی گئی، کہیں ہماری بات کوئی امپورٹنس نہیں دی گئی، یہی سب باتیں ہوتی ہیں، اس پر لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ الگ ہو گئے ہیں۔ جناح جو ہے اسی بات پر کانگریس سے الگ ہوئے تھے کہ انہوں نے پروگرام، وہ جناح کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے، تو وہ آئے، وہ تو بہت ہی انگریز کی طریقے سے رہتے تھے، انہوں نے کہا مسٹر گاندھی ایڈریس کیا، تو سب لوگوں نے شور مچایا، وہاں کئی لوگوں نے شور مچایا کہ نہیں مہاتما گاندھی۔ اب وہ باہر کے پڑے ہوئے، انہوں نے پھر تھوڑی دیر میں جب سبسائڈ ہو گیا پھر مسٹر گاندھی کیا، پھر شور مچا، پھر مسٹر گاندھی کیا، پھر شور مچا، پھر وہ الگ ہی ہو گئے۔ تو یہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دیکھیے کہ کتنا بڑا نقصان ہوا، پوری ملک بٹ گیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو برداشت کرنا ہے، اللہ کے لیے برداشت کرنا ہے، اور اجر ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا ہے
کیونکہ شیطان تو دیکھیے ہمارے بیچ میں ہے، شیطان پھوٹ ڈالے گا، تو ہمیں اپنے اندر اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. جیسے حضرت عمر کے اندر اویئرنیس تھی کہ حدیث ہے کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، تو ہمیں بھی یہی اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ شیطان بھاگے ہم سے. وہ سمجھ لے گی یہ ہم جان جائیں گے، ہم الرٹ ہو جائیں گے، تو پھر شیطان پھر نہیں کچھ کر پاتا ہے. تو دعا جو سارہ فاطمہ نے دعا مانگی تھی بہت اچھی دعا تھی. تو وہ دعائیں ہمیں خود بھی کرنا ہے، کیونکہ اختلافات سے بچنے کے لیے ہمیں خود دعا کرنی ہے. آپ سوچ لیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوئی یہ والی، کیونکہ ہمیں خود دعا کرنی ہے، ہمیں خود اویئرنیس اپنے اندر کریٹ کرنی ہے، تبھی ہم زیادہ سے زیادہ اس مشن میں اپنا رول ادا کر پائیں گے. تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے کام کا موقع عطا فرمائیں، ہمیں اپنے مشن کے لیے قبول فرمائیں اور ہمیں اختلاف سے بچائیں، اور ہم لوگوں کو اپنی ابدی جنت میں داخل فرمائیں. آمین. تھینک یو سو مچ آپا. بالکل ایسا محسوس ہوا کہ پورا ریکیپ ہو گیا اور میں وہیں قرآن کانفرنس میں بیٹھا ہوا ہوں اور پھر سے وہ ساری چیزیں دہرا رہا ہوں. تھینک یو سو مچ. تو ہم آج کا سیشن یہیں ختم کرتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آن نیکسٹ سنڈے 10:30 AM. تھینک یو.